دنیا کے اندر سخاوت پھیلاؤں گا۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا پیارے عثمان بات تو ٹھیک ہے، کام تو اچھا ہے، پر بیٹھ جا یہ جمعہ تیرے لیے نہیں ہے۔ اب باری آ گئی صحابہ کے مزیر، حضور کے پیر، ہم سنیوں کے پیر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جب آپ کی باری آئی، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے پیر بتا اگر یہ میں جبہ تجھے عطا کر دوں تو اس جبے کے ساتھ کیا کرے گا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے جبہ عطا کریں گے میں جبہ پہن کر دنیا کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالوں گا، جس انسان میں عیب دیکھ لوں گا میں اسے فاش نہیں کروں گا بلکہ اس کے اوپر پردہ ڈال دوں گا۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جان ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج سے واپس آ رہا تھا تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب جو یہ جبہ پہن کر دنیا کے اندر انسانوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا یہ جبہ اسے عنایت کر دینا۔ عزیزان گرامی قدر یہ حضرت مولا علی کی شان ہے کہ اللہ پاک نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے عرش سے ایک جبہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا جو حضرت مولا علی کے لیے آیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ساتھ شرط کیا رکھی کہ جبہ اسے پہنانا جو انسانوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ آج ہمارا کیا رواج ہے؟ کچھ مائیں بہنیں یہ تقریر سن رہی ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یقیناً ہم دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، عیب کرتے ہیں، دوسرے کی بدخوئی کرتے ہیں۔ آج ہم گناہوں میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں، اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم گناہ کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل مومن وہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب مومن سے گناہ ہوتا ہے تو گناہ کر بیٹھتا ہے تو دل کے اندر فوراً خیال آ جاتا ہے تو کیا کر بیٹھا ہے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہے۔ جب مومن گناہ کرتا ہے تو فوراً اپنے گناہ پر پچھتاتا ہے۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم گناہ کر کر کے ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم اس محمد مصطفیٰ کی شریعت کو بھول گئے، اس محمد مصطفیٰ کی دین کو بھول گئے جو دین صدیق اکبر کی قربانی کی وجہ سے ملے تھا۔ ہم اس دین کو بھول گئے جو دین عمر کی قربانی سے ملا تھا۔ ہم اس دین کو بھول گئے، اس شریعت کو بھول گئے جو شریعت حضرت عثمان کی تلوار کی وجہ سے پھیلی تھی۔ ہم اس شریعت کو، اس دین کو بھول گئے جو دین ہمیں حضرت مولا علی کی قربانی کی وجہ سے ملا تھا۔ ہم اس دین کو مل گئے، اس دین کو بھول گئے جس دین کی خاطر حضور علیہ السلام نے طائف کے اندر اپنے دندان مبارک شہید کروائے۔ ہم اس دین کو بھول گئے جس دین کی خاطر حضرت علی اصغر نے اپنی قربانی، اپنی جان کی قربانی دی۔ ارے تو پوچھ سے اونٹ کی پہاڑیوں سے کہ دین کیسے ملا ہے تو وہ تجھے چیخ چیخ کر پکارے گا کہ یہاں پہ حضور علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے تب جا کے یہ دین ملا ہے۔ ارے تو کربلا کی زمین سے ذرا سوال تو کر، ذرا پوچھ تو صحیح کہ تجھے دین کیسے ملا ہے۔ تو کربلا کی سرزمین تجھے پکار پکار کے کہے گی یہ دین ہمیں علی اصغر کی قربانی سے ملا ہے، یہ دین ہمیں علی اکبر کی قربانی کی وجہ سے ملا ہے۔ ارے تو پوچھتا صحیح کربلا میں کہ یہ دین کیسے ملا ہے تو کربلا کی زمین چیخ چیخ کر یہ کہے گی کہ یہاں قاسم نے اپنی بوٹیاں کروائی ہے تب جا کے ہمیں دین ملا ہے۔ ارے تو پوچھتا صحیح حضرت امام حسین سے کہ
یہ دین کیسے ملا ہے؟ تو حضرت کربلا کی سرزمین تجھے یہ پکار پکار کے کہے گی، چیخ چیخ کے کہے گی کہ یہاں حضرت امام حسین نے اپنے 72 تن شہید کروائے، تب جا کے یہ دین ملا ہے، تب جا کے یہ دین پھیلا ہے۔ تو پوچھ تو صحیح، کربلا کی زمین سے یہ دین کیسے ملا ہے؟ تو کربلا کی زمین تجھے چیخ چیخ کے کہے گی کہ دین تجھے امام حسین کی گردن کٹوا کے، شہید کروا کے، نیزے پہ چڑھ کے، قرآن سروا کے، تب جا کے یہ دین پھیلا ہے۔ تو پوچھ تو صحیح ہمارے اسلام سے یہ دین کیسے ملا ہے؟ تو حضرت امام حنبل کا واقعہ بتائے گا کہ جس پر کوڑے کھا کھا کے، کوٹیاں جدا کروا کے، تب جا کے یہ دین پھیلا ہے۔ ارے تو پوچھ تو صحیح فیض آباد کی سرزمین سے کہ یہ تجھے دین کیسے ملا ہے؟ تو وہ کہے گی کہ یہاں مرتے کلندر بیٹھ کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگوا کے لوگوں کے دلوں میں عشق نبوی کا، عشق محمدی کا درس دے کے اور لوگوں کو جگوا کے اور درس دے کے یہ کہا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، محمد عربی کے دین پر اپنی جان کا قربان نذرانہ پیش کر کے ہمارے اسلام نے، ہمارے اصحاب نے اور نبی علیہ السلام کی قربانیوں سے جا کے پھر دا کے ہمیں تب یہ دین ملا ہے۔ آج ہم نے اسی دین کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے۔ آج گناہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ خدا را بدلو آپ اپنے آپ کو۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں رب ذوالجلال بھی اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا۔ اپنے دلوں کو بدلو۔ یہ اللہ رب العالمین نے راتیں اس لیے نوازی ہیں کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر تم گناہ لے کے آؤ گے، تمہارے دل مردہ ہوں گے، تم سبحان ربی الاعلی کی تسبیح کرو گے، سبحان ربی العظیم کی ایک تسبیح پڑھو گے، میں رب ذوالجلال اپنے حبیب کے صدقے سے ایک سبحان ربی الاعلی کی تسبیح کی برکت سے پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اگر گناہ سمندر کے جھاگ کی برابر بھی ہوئے تب میں تجھے میرے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور رب فرماتا ہے تو ایک تسبیح پکار تو صحیح، ذرا آ تو صحیح میری بارگاہ میں، اپنے نیازی زمین جھکا تو صحیح۔ اگر تو گناہوں کی دلدل میں ہوگا، مجھ سے توبہ کرے گا، میں تجھے اس دلدل سے اٹھا کر، اندھیریوں کے اس پستیوں سے اٹھا کر تجھے میں عرش کے بلندیوں پر عطا فرماؤں گا۔ تجھے میں گناہوں کی لسٹ سے نکال کر، بدکاروں کی لسٹ سے نکال کر تجھے میں نیکوکاروں میں شامل کر دوں گا۔ تو آ تو سی ذرا سبحان ربی الاعلی کی ایک تسبیح بلند تو کر، تو ایک تسبیح کی برکت سے تجھے میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ آج آئیے اس پیاری رات میں نوافل ادا کریں، توبہ کریں اور یاد سے یہ تہیہ کریں، نیت کریں، پختہ ارادہ کریں، کیونکہ جب تک ارادہ نہیں کرتا، تہیہ نہیں کرتا، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث اسی پر ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہم نیت کو صاف نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مقام منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ یہاں سے جائیں، پوچھنے والا پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، تو آپ کہیں بس میں ایسے جا رہا ہوں، تو وہ کہے گا آپ کو بیوقوف ہے۔ ایسے کوئی جاتا ہے؟ جب تک آپ اپنی منزل اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھیں گے نا، اس وقت تک آپ کو اپنا مقام نہیں مل سکتا، مرتبہ نہیں مل سکتا۔ تقریریں تو آپ سنتے ہیں، تقریریں سن کے ہم نعرے بھی لگا لیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، شریعت کو بدلتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین آج سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسانوں کے اوپر عیبوں کے اوپر پردے ڈالیں۔ آج میاں اپنے بیوی کی گلے کرتا ہے، بیوی اپنے میاں کی گلے کرتا ہے، بھائی اپنے بھائی کے بارے میں۔ آج دیکھیں کائنات میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں، میں ان بابوں کا ذکر کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ جو لوگ اس دین کی خاطر قربانیاں دیں اور ہم ایسے ہم اس حد میں اس حد تک بھی گر جائیں کہ ہم اس کے بارے میں پیار والے الفاظ بھی نہیں بول سکتے۔ آج بولیں تو ہمارے یہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ بلاک ہو جاتے ہیں۔ ارے ہم کہتے ہیں اکاؤنٹ بلاک کرنے ہیں تو کر دو، سب کچھ کر دو، پر جو محمد مصطفیٰ کے دین پر پہرا دے گا ہم اس کا نعرہ ڈنکے کی ٹوچ پر بجائیں گے۔
بس آ جاؤ، تہیہ کرو، اپنے آپ کو بدلو. یہ معراج کی رات ہے، کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ اس رات تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہ کسی کو مردہ کرنا ہے، نہ کسی کو پریشان کرنا، بلکہ کائنات میں ہر بندہ مجھے خوش نظر آئے. آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جنت کو سجایا گیا، آسمانوں کو سجایا گیا، یہ حضور کے صدقے سے تھا. تو آئیے آج حضور کا واسطہ دیں. اگر آپ کی مشکلات حل نہیں ہو رہی تو آپ ایک دفعہ مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے ایک دفعہ عرض کریں تو صحیح، تو حضور علیہ السلام ضرور آپ پر کرم نواز فرما دیں گے. تو ایک جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کاغذ کو اٹھا کر چوم کر شرابی بندہ وہ بلند مرتبہ پہ رکھ کر اللہ رب العالمین اسے اپنی ولیوں کی لسٹ میں شامل فرما سکتے ہیں. تو آج ہم اگر آپ صدقے دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، ہم گیم تو کھیلتے ہیں، ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، لیکن اعمال صالحہ کو بھی ٹائم دیں. یہ اعمال صالحہ ہی ہیں جو ہمیں قبر کے اندر بھی کام آئیں گے، حشر کے بھی اندر کام آئیں گے. یہ حضور کی محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر کے اندر بھی کام آئے گی، اور حشر کے اندر بھی حضور کی محبت اس بندے کو سرخرو کرے گی. آمین و ما علی